وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، ہمارے پاس ایک کار دے دی، کار بولے تو دنیا، اور ہمارے پاس اسٹیئرنگ تھما دیا دین کا۔ اب وہ ہم پر ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں لے جائیں۔ سمجھنا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیشہ ہمارے لیے کوئی پلیٹ فارم تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کچھ تیار کیا جا سکتا ہے تو آپ اور ہم، یعنی ہمارے نوجوان، جن کو تیار کر کے اس قوم کی رہبری اور اس قوم کے مستقبل کو بدلا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ امت کا دار و مدار آپ کے کندھوں پر ہے، اور آپ اور ہم اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو معاف کیجیے گا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی غفلت کی نشانی ہے، اور یہ بہت بڑا سبب ہے کہ ہم اپنے نبی کی امتی ہونے کا فرض تو چھوڑ دیجئے، اپنے نبی کی امتی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دے پا رہے کہ بھیا اللہ کے نبی نے کہا کہ تم امت میں سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ تم نے برائی سے روکنا ہے اور تمہیں بھلائی پہ بلانا ہے، تم اشرف المخلوقات کہا گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ الرحمن، کون؟ رحمان، یعنی سب سے اچھا نام۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی صفت، سب سے زیادہ طلبگار صفت انسان اگر کسی چیز کا ہے تو اپنے خداوندی کی رحمت کا طلبگار ہے، کیونکہ جب روز محشر میں اللہ تعالیٰ بندوں کو بلائے گا تو کہا جائے گا رحمان کے سامنے لوگ آئیں گے۔ تو سوچ لیجئے رحمان کتنی بڑی صفت ہے، اور اللہ کی کتنا مطلب اس رحیمی کو درجاتا ہے، بتلاتا ہے کہ رحمان۔ پھر آتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، قرآن یعنی آپ کی رہبری کا سب سے بڑا ٹول، اس سے بہتر ٹول اس دنیا میں موجود نہیں ہے نا؟ یقین آپ کے پاس یقین ہے یقین کہ قرآن سے بڑھ کر، قرآن سے بہتر کوئی ٹول موجود نہیں ہوا ہے، نہیں ہوگا، اور نہ تا قیامت تک ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کا اور میرا پس منظر ہے کہ بھیا قرآن سب سے بہترین ٹول ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما دیتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب انسان کیا ہے بھائی؟ انسان کون ہے؟ اشرف المخلوقات، یعنی سب سے بہترین چیز، یعنی بیسٹ آف کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ابھی فی الحال بتائیں۔ کیا؟ کہ تمہارے پاس سب سے بڑا کیا چیز ہے؟ رحمان ہے، یعنی تمہارا رب ہے، تمہارا اللہ ہے تمہارے ساتھ۔ پھر کیا دے دیا اللہ نے تمہیں؟ ٹول دے دیا، یعنی سب سے پاورفل تم کو ایک اسٹریٹجی دے دی، تم کو ایک وے آف لائف دے دیا کہ تم اگر اس میں چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جس دن اس کو پیٹھ دکھا دیے اس دن ذلیل و خوار کیے جاؤ گے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کر دیا بھائی، ہمیں پیدا کر دیا، یعنی انسان کو پیدا کر دیا کہ آپ سب سے بیسٹ چیز ہیں، بیسٹ آف کریشن۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بیسٹ چیز کیا دے دی؟ علمہ البیان، یعنی بیان کرنے کی صفت، شعور دے دیا۔ یہ سب سے الگ صفت ہے کہ جو کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دی، کہ اللہ نے کہا آپ کو اللہ نے اپنی ذہن کا مالک بنایا، اللہ نے آپ کو ذہن دیا کہ آپ اپنی ذہن سے سوچیں گے اور اپنی ذہن سے کریں گے، یا تو پھر آپ کامیاب ہو کے صراط مستقیم، جس کو آپ 5 وقت کی نماز میں روز دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جب آپ مدد طلب کر رہے ہیں اور آپ جب چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ ایسے نہیں بھیجے گئے دنیا میں وداؤٹ اے پرپس، وداؤٹ ایسے ہی بھیج دیے گئے کہ آپ اپنی زندگی گزاریے، اچھی جاب پہ پہنچ گئے، اچھے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اچھی پوزیشن پر ہیں، آپ کا کام ختم۔ آپ کا کام وہاں نہیں ختم ہوتا ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا بڑا کام وہاں سے آپ کے لیے شروع ہوتا ہے۔ آپ کا کام لا نبی آبادی سے شروع ہوتا ہے کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نہیں۔ یہاں پہ خاتم النبی کا مہر لگا دی اللہ نے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی اس امت کا کام ہے اپنے نبی کو فالو کرنا۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس سے بہتر چیز کو سمجھ میں نہیں آتی، کہ اس سے بہتر کوئی کتاب مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتی ہے،
لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ذلیل قوم کوئی نہیں ہو سکتی۔ سوچیے، ہم نے یہ ثبوت دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا۔ کون سا نبی جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی سونے اور چاندی کے پہاڑ میں کرا کر دو، جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ تم ایک بار کہہ دو کہ بس ان کو خار کر دو، لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کس کے لیے دعا مانگی؟ آپ اور ہمارے لیے دعا مانگی کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے نہیں تو ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ ایمان والا نکال دے گا۔ تو اس نبی کی آنسوؤں کا، اس نبی کی محنت کا، اس نبی کے جذبے کا اور اپنی فکر کا، یعنی اللہ کے نبی نے جو فکر دکھائی اپنی امت کے لیے، اور اس امت کے لیے نہیں جو ان کے وقت تھی، اس امت کے لیے جو ان کے بعد آئی، یعنی جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے ان کے لیے زیادہ فکر مند جتائی اور زیادہ محبت بتائی۔ تو ہم اس بعد والی امت ہیں، مطلب اللہ کے نبی کے جانے کے بعد والی امت ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ذمہ داری دے دی۔ تو ہمیں کیا ذمہ داری دے دی کہ بھائی ہم کار خیر کریں گے۔ کار خیر ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ بھائی 50 کمبل بانٹیے، 100 کمبل بانٹیے یا چیریٹی کیجیے۔ ہر انسان اپنے مقدار سے اپنی سوسائٹی اور اپنی امت کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ بھی آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اچھا کام کرنے کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس ہے نہیں ہے یا میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنا ہے، آپ جہاں پر ہیں اس سے آپ مدد کر سکتے ہیں، اس سے آپ اپنی امت میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں سوچئے کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، ہے نا، کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے کہ دنیا ہمیں رسوا کر رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کا قانون ہے کیا کہ آپ اس کی کتاب کو تھامیے اور اللہ کے نبی کی سنت کو تھامیے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس کو چھوڑا تو آپ ناکامیاب ہیں، چاہے آپ سیکریٹری ہوں یا وائس پریسیڈنٹ ہو یا آپ چیف ہوں یا آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں۔ میں بولتا ہوں، میں جہاں پہ ہوں، اگر میں اس پوزیشن پہ کچھ کام نہیں کروں گا تو میرے کو کمپنی ترنت بھگا دے گی، بولے کہ نہیں بندہ کام نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کتنا رحیم ہے کہ آپ کو اس پوزیشن پہ ٹکایا ہوا ہے، کہ آپ وہاں پہ ٹکے ہوئے ہیں، کہ انسان کی اشرف المخلوقات کی پوزیشن پہ آپ ٹکے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا ہے میرے بھائی۔ نوجوان کی رہبری ایک بہت بڑا اور بہت کریٹیکل کام ہے۔ کسی بھی قوم کے بدلنے یا سنورنے کے لیے اس قوم کے نوجوانوں کا بدلنا یا سنورنا یا بگڑنا معنی رکھتا ہے۔ تکبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تکبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچھ تھا جس نے پاؤں میں تاج سرا ڈالا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں کی یہ امت جو ہے، یہ آپ کو جو امت محمدی کا ٹائٹل ملا ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹیز کے ساتھ اللہ نے دیا ہے۔ آپ کے نبی نے اس چیز کو، اس لیگیسی کو آپ کو دیا ہے، تو اس لیگیسی کو کیری فارورڈ کرتے ہوئے، اس سند کو آگے چلاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی امت کی فکر کریے، اور یہ نہیں کہ صرف دین سے جڑنا ہے تو صرف دین سے جڑ جائیے، اور دنیا سے جڑنا ہے تو صرف دنیا سے جڑ جائیے، نہیں، جیسا کہ سارے پینلسٹ کا ایک ہی موضوع تھا، اور اس امداد اور اس کانفرنس یا اس کانکلیو کو کرانے کا ایک ہی ہمارا موضوع تھا کہ آپ کو اپنے دین کو لے کر، جو کہ آپ کا سب سے بڑا پاورفل ٹول ہے، اس کو لے کر آپ کو اپنی مشین یعنی جو آپ کی دنیا ہے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے میں امداد کی کمیٹی، امداد کے ٹیم کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں، اور خاص کر ہمارے جو مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ لگایا۔ امید ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سیکھ کر جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے کے لیے کچھ کریں گے، تاکہ ہم میں بھی بدلاؤ آ سکے، ہمارے گھر میں بھی بدلاؤ آ سکے، اور امت میں بھی جو بدحالی چل رہی ہے اس میں بھی بدلاؤ آ سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے۔